السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس ڈسکس کریں گے. ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ 40 سال کے بعد آج کسی وزیر اعظم نے نارتھ وزیرستان کو وزٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے ضرب عضب آپریشن اور جو ہمارے سرحدوں کی صورتحال ہے، خاص طور پر سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، ایک تو وہ مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں، ہمارے کوئی 12 کے قریب شہری جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں، اور دوسری طرف ان کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ اس قدر تھریٹننگ ہے کہ فوری طور پر ہمارے بھی وزیر دفاع کو جواب میں کہنا پڑا کہ ہم آپ کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اشتعال پھیلائیں یا ایک جنگی جنون کے اوپر پوری قوم کے اوپر طاری کر دیں، لیکن ایک مضبوط رد عمل جو ہے اس کا آنا بھی ضروری ہے. تو اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا پاکستانی سیاست، جہاں اسلام آباد میں دھرنے تو جاری ہیں ہی، لیکن دوسری طرف ملتان جو ہے وہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو تھے وہ آمنے سامنے ہیں. زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک پانی کا بلبلہ ہے اور اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والا اور ہے کوئی، اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں دہرانا نہیں چاہتا فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے کہ ہمارے دور میں تو انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے. ان دونوں ٹاپکس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر، اور مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب، پہلے سرحد کے اوپر فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ بتا دیجئے. ضرب عضب آپریشن جاری ہے، پاکستان بھرپور قوت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو 12-14 سال سے دنیا ساری کہتی تھی کریں، ہم نہیں تھے کر رہے. وہ کام ہم کر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں دہشت گردوں کا. تو ایسے موقع کے اوپر سرحد کے اوپر فائرنگ، آپ کا کیا رد عمل؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس وقت دنیا کو پاکستان کی امداد کرنی چاہیے. پاکستان پورے اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. جانی مالی قربانیاں ہم نے دی ہیں اور اس وقت ہماری افواج اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شہادتیں پا رہی ہے اس علاقے کو کلینز کرنے کے لیے. وہ جو سینچریز کی بات کی جا رہی تھی، ان سینچریز کو صاف کیا جا رہا ہے. ہندوستان اس خطے کی اگر ذمہ دار ایک مملکت ہے تو اس وقت بلا اشتعال اس قسم کی فائرنگ کا جواز نہیں بنتا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت سے سی بی ایمز ہیں، لیکن سب سے جو اہم سی بی ایم میری نظر میں ہے وہ ہے لائن آف کنٹرول پر امن اور انٹرنیشنل بارڈر پر کام اور پیس کا ہونا. اب اس قسم کی اشتعال انگیزی جہاں 12 شہادتیں ہو گئیں، 40 سے زیادہ جو ہیں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دفتر خارجہ کی مصلحتاً خاموشی، ہمارے وزیر دفاع 5 دن خاموش رہے، مسلسل گولہ باری ہوتی رہی. ہمارے وزیر اعظم نے اس پر ریفلیکٹ نہیں کیا یا ڈپلومیٹک چینلز کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس انداز میں ان کو کرنا چاہیے تھا. ہمارے درمیان ہاٹ لائنز موجود ہیں، ہمارے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں گاہے بگاہے رابطہ ہوتا رہتا ہے. ان چینلز کو استعمال ہونا چاہیے تھا، ڈپلومیٹک چینلز. ایک شاہ صاحب اس پہ اور آپ سے سوال پوچھ لوں، پھر میں عباسی صاحب کی طرف بھی آؤں گا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، جتنے بھی ہمارے باہمی اختلافات ہو یا سیاست ہو پاکستان کے طول و عرض میں، لیکن پاکستان کے سرحدوں پر چیلنج انڈیا سے آئے یا کسی اور طرف سے آئے، تو پھر کیا ہم ڈیوائیڈڈ وی اسٹینڈ ہوں گے یا یونائٹڈ وی اسٹینڈ؟ نہیں، وی یونائٹڈ. ہماری قوم یکجا ہے. پاکستان کی جہاں تک مفادات کا تعلق ہے، پاکستان کے جغرافیے کا اور نظریے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک ہیں اور ہمارا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے. اس میں پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہر میلی آنکھ کو اس کا مقابلہ کرنا جانتا ہے. ہم بالکل امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم کوئی جنگوسٹک باتیں نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں اس قسم کی جہریت کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے اور بڑا کلیئر میسج جانا چاہیے. بدقسمتی سے ہماری حکومت کی طرف سے ایسا کلیئر میسج نہیں کیا. ہم نے خیر سگالی کے بہت سے جسٹس کیے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم دلی چلے گئے حلف جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں. ہمارے اس کے بعد ہندوستان نے فورن سیکرٹریز کی میٹنگ کینسل کر دی. ہم نے نیو یارک میں یو این کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگ کی خواہش کی، ہم سے میٹنگ نہ ہو سکی، اور پھر جارحیت اس قسم کی، یہ مناسب نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کو یہ 3-4 سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں. ہم تو امن کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر گولے چلتے ہیں، پرائم منسٹر دلی گئے، انہوں نے کہا نیو یارک میں ہم سائیڈ لائنز پہ میٹنگ چاہتے تھے، لیکن رد عمل بہت ہی منفی آیا. کیوں؟ دیکھیں، گولے کا جواب تو گولہ ہی ہوتا ہے. بدقسمتی سے بات یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے. بہرحال جو سرحد پر اشتعال انگیزی بھارت کی طرف سے ہوئی ہے
اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. گولے کا جواب گولے سے گولے کا جواب گولے سے ہوتا ہے. یہ ایک فوجی جو رد عمل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس معاملے کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا یہ میرا خیال اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے سادہ سی زبان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ گولے کا جواب گولے سے دیں گے. گولی چلاؤ گے تو گولی چلائیں گے. جی. اور کیونکہ جب آپ یہ راستہ اپناتے ہیں تو آپ نے باقی سب چینلز کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو باقی چینل جو ہیں حکومت نے استعمال کیے, آج بھی کر رہی ہے, اس کے بعد بھی کرتی رہے گی. جو نیو یارک کی بات ہے مجھے اس کے حقائق علم نہیں ہے, لیکن میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں دینا دفتر خارجہ کے رول کے حوالے سے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی فارمل ریکویسٹ کی گئی تھی میٹنگ کے لیے. میرا نہیں خیال. ایک آپ سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں خود بھی شاہ صاحب کے اس کامنٹ کے علاوہ بھی. جب پاکستان کے پرائم منسٹر انڈیا گئے, دہلی گئے, تو میں خود ان بندوں میں شامل ہوں جو کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا کیا, جانے میں حرج نہیں تھا. لیکن جب آپ دفتر خارجہ کام کرتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ پہلے طے کرے کہ جوائنٹ کمیونیکے آئے گا کہ نہیں, پریس ٹیک آؤٹ ہوگا کہ نہیں. یہ چیزیں آپ جانے سے پہلے ڈسکس کر کے پھر جاتے ہیں. دہلی میں پرائم منسٹر کھڑے تھے, سب سے تگڑی شخصیت وہاں پرائم منسٹر پاکستان تھے, اور مودی صاحب کے لیے 4 چاند لگے کہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں موجود ہے, اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں آتی, جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ دفتر خارجہ والوں کی ناکامی تھی, انہوں نے کام نہیں کیا. نیو یارک میں مودی صاحب کے لیے اوباما سے لے کر نیچے تک پوری ایڈمنسٹریشن ملی. ہمارا صرف ایک موقع ملا کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن تھا جس میں نائب صدر موجود تھے, ادروائز کوئی جو واشنگٹن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے سینئر آفیشل نہیں ملا. کیوں؟ دفتر خارجہ سویا ہوا ہے, کام کرنا چاہیے. دیکھیں میں دفتر خارجہ تو خود جواب دے سکتا ہے, لیکن جو مجھے جن باتوں کا علم ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب انڈیا گئے تو وہ ان کی اناگوریشن میں ایک ہی ایجنڈا تھا اس پر کہ ان کی اناگوریشن میں شرکت کرنی تھی, اور وہاں تمام سار کے ہیڈز آف اسٹیٹ کو انوائٹ کیا گیا تھا. سر پرائم منسٹر ہمسیلف ایکسپریسڈ ہز ڈس اپوائنٹمنٹ کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, انہیں وہ اہمیت نہیں دی. میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے میں پہلے کہا کہ مجھے اس کا ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے, لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بائیلیٹرل ٹاکس ہوں. یہاں میں نہیں سمجھتا کوئی بائیلیٹرل ٹاکس تھے اس نوعیت کے جہاں پر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی. تو اس کا یہ پس منظر ہے جو نیو یارک کے حوالے سے ہے. وہاں پر ان کا آفیشیل وزٹ تھا مودی صاحب کا انڈیا کا, جس میں انہوں نے جانا تھا. وہاں پر ان کا کافی الیبریٹ ایک نیو یارک میں بھی پروگرام تھا, واشنگٹن میں بھی تھا. پاکستان کا کوئی ایسا نہیں تھا, صرف یو این کی جنرل اسمبلی سے خطاب تھا. ملک صاحب ون آن ون ملاقات بھی ہوئی تھی دونوں وزراء اعظم کی دلی میں, اور وہاں جو پاکستان اور ہندوستان کی بزنس اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئی تھیں. درست ہے جی. میں یہی کہا کہ کوئی بائیلیٹرل آفیشیل وزٹ نہیں تھا, اس لیے شاید جوائنٹ کمیونیکے. شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں, کافی 5-6 سال خارجہ رہے ہیں, وہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع پر کوئی جوائنٹ کمیونیکے آتا ہے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں مخدوم صاحب سے بھی پوچھ لوں, پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. موجودہ حالات میں دفتر خارجہ کا رول کیا ہونا چاہیے تھا مخدوم صاحب, اس پہ بھی بتا دیجئے. اور انڈیا کے اوپر بلاول نے تو وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ میری ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر انڈیا اتنا سیخ پا ہو گیا. ہمارا آفیشیل رد عمل کیا ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر؟ ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کی بارڈر پہ حرکت بازی جو کر رہا ہے اس کو آپ غیر معمولی سمجھے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ایک تو ہم جو ہے وہ آرمی ایکشن ہے دہشت گردی کے خلاف, اور وزیرستان وغیرہ نارتھ وزیرستان میں کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہاں پر ہماری 2 پارٹی جو ہے وہ دھرنا دے رہی ہیں. نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ ویک وکٹ پر ہے, اور یہ کمزوریوں کو دیکھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایگریشن کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ فارن آفس کی ہے. ہمارے فاطمی صاحب اور ہمارے سرتاج عزیز صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کو یہ نہیں کہ جب گولے برسنے لگیں اس کے بعد جو ہے فارن پالیسی کو توجہ دیں. ان کو تو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا جب پرائم منسٹر گئے تھے ہندوستان ایک گڈ ول وزٹ لے کر کے, اس کے حوالے سے فوراً جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے تھا تاکہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کی جو ہے وہ کمزوری ہے, اور فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کی جو ہے وہ اس میں توجہ کم دینے کی بات ہے, اور کمزوری حکومت کی جو ہے وہ سب سے بڑا اشارہ ہے. سر یہ آپ نے کبھی جو ٹرم یوز کی کہ پرائم منسٹر ویک وکٹ کے اوپر ہیں, یہ جو نیو یارک والا وزٹ ہے جس میں کوئی ہائی پروفائل میٹنگ نہیں ہو پائی, سوائے جو بائیڈن کے جو ایک اپرچونٹی تھی کہ یو این کی جوائنٹ کو چیئر کر رہے تھے وہ ایک سیشن کو, ادروائز کوئی بائی لیٹرل بڑی میٹنگ نہیں ہو پائی. تو یہ آپ اسی سلسلے سے ملائیں گے کہ پرائم منسٹر ویک وکٹ پہ اس لیے کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہوئی؟
دیکھیے پرائم منسٹر اس لیے ویک وکٹ پر ہیں کہ پاکستان میں ان کی ریٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ جو حالات آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی حکومت ہے نہیں، کوئی صرف نام کی چیز ہے جو کہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے ہیں وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان میں، وہ بھی ایک جو ہے وہ اشارہ ہے کہ بھئی میں اتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں کہ میں یہاں پر آ گئے ہوں رسک لے کر کے۔ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں کریں، لیکن جب تک کہ پاکستان کے عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، جبکہ کیپٹل آف کنٹری جو ہے اس میں جو ہے وہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں، جبکہ پارلیمنٹ اور آپ کے سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے آگے ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا مقصد ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کو حل کرنے کے ایک لیے بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ مخدوم صاحب بات کو ساتھ ملائیں گے، اور آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سیاست کا موسم آتا ہے تو لاہور آتا ہوں، تو انہیں بھی سیاست کا موسم بدلتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ عباسی صاحب سے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے وزٹ، انڈیا کے رسپانس، اور آج جو نارتھ وزیرستان بھی گئے۔ عباس صاحب، نارتھ وزیرستان کا وزٹ مجھے لگا کہ اچھا ہے، کیونکہ فوجی بڑے پیمانے پر شہادت وہاں پہ آ رہے ہیں اور مشکل حالات ہیں جہاں پر لڑنا، وہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر ادھر سے بھی لگتا ہے اور دوسری طرف سے بھی لگتا ہے، تو وہ جو جوان شہید ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس نے جا کے ان گروپس کا کیسے صفایا کرنا ہے۔ تو 40 سال کے بعد کسی وزیر اعظم نے نارتھ وزیرستان کا ہی دورہ کیا۔ میں تو کہوں گا بدقسمتی ہے کہ زیادہ دورے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو علاقے ہیں، اور ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹرائبل ایریا وہ واحد علاقہ تھا جہاں پر پاکستان کو ووٹ دیا گیا تھا، پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قائد اعظم نے خود کیمپین کی تھی۔ تو آج کیا وجوہات ہیں کہ وہ علاقے وہاں پر پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا کچھ عمل تھا ایسا جس کو الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے؟ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں، لیکن یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جو مینس ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، چاہے وہ کہیں پہ بھی۔ یہ ڈٹرمنیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو پالیسی تھی وہ آج ونڈیکیٹ ہوئی ہے، کہ جو پہلے ڈائیلاگ کی پوری کوشش کی گئی، جب ڈائیلاگ میں کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس کے بعد ملٹری ایکشن کا فیصلہ کیا گیا، ورنہ اس وقت بڑا کرٹیسزم تھا کہ پہلے دن سے ملٹری ایکشن ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں حالات نے ثابت کیا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا کہ ڈائیلاگ ہوا، اور اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں جو مزاحمت تھی اس میں کافی حد تک کمی بھی ہوئی، کیونکہ جو گروپس تھے ان کے اندر ڈفرینسز پیدا ہوئے، اور کافی بڑے ایلیمنٹس جو تھے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے اس انتشار میں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور ریالٹی ہے جو عراق میں آج موجود ہے، تو اسلامک اسٹیٹ سیریا میں تو اس نے تباہی کر دی۔ دیکھیں یہ وہی خرابیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنرل ربانی نے کیا کہا جنہوں نے یہ آپریشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹیررزم والا، ایکسٹریمزم کے لیے ہمیں ساؤتھ پنجاب اور دیگر علاقوں میں بھی جانا پڑے گا۔ جی بالکل، جہاں پر بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو مکمل طور پر اسے کرش کرنا پڑے گا، کمپلیٹلی ڈیفیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس ایشو کو نہ صرف آپ نے ختم کرنا ہے بلکہ جو اس کے کازز ہیں ان کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ایک بات جو ہے مخدوم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، اور اس کا آپ کے دھرنوں سے بھی تھا، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ویک ہو چکے ہیں، اس لیے شاید ان کو وہ اہمیت نہیں ملی، اور انڈیا کا اگریشن جو ہے وہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں اتنی تگڑی نہیں ہے تو یہاں پہ دبا لو ان کو، اور دبایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھی اس لیے رد عمل نہیں ملا۔ تو آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ پرائم منسٹر ویک ہو چکے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف ایک اظہار ہو رہا ہے، اور وہ صرف دھرنوں میں نہیں ہو رہا، آپ نے جلسوں میں دیکھا ہے، آپ نے جس تعداد میں لوگ ان میں آ رہے ہیں تحریک انصاف کے جلسوں میں، وہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ اسی طرح آپ نے لوگوں کی لبوں پہ جو الفاظ دیکھے ہیں، جو ایک گو نواز گو کی ایک تحریک چل پڑی ہے، اور ایک قومی ترانہ تقریباً بن چکا ہے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے لوگوں کے موڈ کو۔ اب جتنے اپنا اسلام آباد میں جو اہم ممالک کے سفیر بیٹھے ہیں وہ اپنے دارالخلافوں کو ٹیلی گرام دیتے رہتے ہیں، یہاں کے حالات سے باخبر رکھتے ہیں، تو اوبیسلی وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ معاشی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی،
آپ کی ڈومیسٹک بھی نہیں ہو رہی, فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے آپ کا بجٹ تھا وہ بھی اس کے اب انڈیکیٹرز جو ہیں 2-3 وجوہات کی وجہ سے وہ آؤٹ دکھائی دے رہے ہیں. یہ بجٹ بھی اپنے ٹارگیٹ شاہ لیکن اس میں آپ کے دھرنوں کا بھی بڑا دخل ہے. بہت اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کے دھرنوں کا بڑا دخل ہے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ حکومت سے کسی ایگریمنٹ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ڈس فنکشنل گورنمنٹ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے گفت و شنید کے لیے معاملہ حل ہو. حکومت خود کترا رہی ہے اور حکومت ہم چاہتے ہیں کہ ایک جانچ پڑتال ہو جائے اور جوڈیشل کمیشن بن جائے اور وہ تحقیق کر لے, تاکہ اگر ہمارے جو زاویے ہیں اور ہمارا جو ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چڑھایا گیا ہے, اگر وہ غلط فہمی پر مبنی ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور اپنے وقت کا انتظار کریں. اور اگر ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے جو مفروضے وہ حقیقت کا روپ دھارتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی جو بھی رپورٹ آئے گی وہ مان لیں گے اگر بن جائے؟ پہلے تو یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے نا کہ آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آپ مانیں گے؟ اچھا عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. عباسی صاحب اگر یہ تیار ہیں ایگریمنٹ پہ, کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بھی مانیں گے, تو پھر بنا دیجئے, کسی طرف لگ جائے. حکومت نے تو آلریڈی خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو, جوڈیشل کمیشن بن جائے, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کسی فریم ورک کے اندر کام کرے گا اور وہ ملک کا آئین اور اس ملک کے قوانین ہیں, ان سے باہر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے لیے وہ کمیشن کام نہیں کر سکتا. تو جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ اس سے ہٹ کے ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے. بھائی شاہ صاحب آپ کے ٹی او آر جو ہیں کیا وہ آئین سے مابعد آئین اور قانون کے اندر رہ کر بات کریں؟ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جتنے ٹی او آر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ آئین کے ایمبٹ کے اندر ہیں. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں ووٹ ریگنگ کی نئی ڈیفینیشن کوئی بنانے کا, وہ موجودہ قوانین سے متصادم ہے, اس کے لیے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی. نہیں مہک صاحب, یہ مفروضے ہیں. یہ ہم نے آئین کا مطالعہ کیا ہے, ہم نے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا ہے اور ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ہمارا جتنا موقف ہے وہ عین جمہوری ہے اور آئینی ہے. عباس صاحب اگر آئینی اور جمہوری ہے تو پھر ان سے ایگریمنٹ کر لیجئے, کوئی راستہ دیجئے ان کو, یہ بھی جائیں اور کام سٹیٹ کا بھی آگے چلے. جی یہ راستہ ہے, جب مرضی گاڑی سٹارٹ کریں اور چل پڑیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ملک کے کچھ قوانین ہیں, ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 76 کو پڑھ لیں, اس کے اندر تمام الیکشن کے ایشوز کا حل موجود ہے. پہلے آپ اس طریقے کو اپنائیں, وہاں سے ریلیف حاصل کریں. اگر آپ اس سے ریلیف حاصل نہیں کرتے, عدالتیں ہماری نہیں ہیں, الیکشن کمیشن ہمارا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اگر آپ وہاں سے ریلیف نہیں ملتا, کورٹس موجود ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے. سر وہ جو اس کے علاوہ حکومت میں بڑے واضح کر دوں کہ حکومت ان کی خواہشات پہ ان کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے. ان کو ریلیف ملے گا تو قانون سے ملے گا اور آئین سے ملے گا. انشاءاللہ ہم ان کے اندر ہی ریلیف تلاش کر رہے ہیں. اور میں اپنے زرینہ دوست شاہد خاقان عباسی کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پیپلز ریپرزنٹیٹو ایکٹ کا 1976 کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں ریگنگ کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں 70 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے اس پر ریگنگ کے مختلف ادوار میں مختلف جماعتوں نے الزامات لگائے, لیکن اس کی تشریح ہی نہیں کی گئی. تو ہم نے جو بات کی ہے اور ہماری جو فارمولیشن, جو ہم نے آخری فارمولیشن اسحاق ڈار صاحب کو بنا کے دی ہے, اس کو کوئی مطلب نیوٹرل بندہ اس کو پڑھ لے, اس کو آبزرو کر لے اور دیکھ لے وہ معقول ہے کہ نہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ تمام ریگنگ کیا الیکشن irregularity ہوتی ہے نا, کہ الیکشن میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو قانون کے مطابق نہ ہو, جس سے کسی کا ووٹ لے کر کسی اور کو دیا گیا ہو, یہی وہ تمام چیزیں ہیں. ان ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے. سر وہ حل یہ ہے کہ جیسے نواب اسلم رئیسانی کہتے تھے کہ وہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی ہو, تو وہ تو یہ ہے کہ ووٹ ڈل گیا تو ووٹ ڈل گیا, رزلٹ آ گیا تو رزلٹ آ گیا, اب اس کے بعد تحقیقات نہیں ہو سکتی. اس میں جوڈیشل کمیشن بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اگر آپ کے پولنگ ایجنٹ نے وہاں اعتراض نہیں داخل کیا, آپ نے 30 دن میں رزلٹ کے خلاف الیکشن پٹیشن داخل نہیں کی, تو پھر ذرا مخدوم صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں, پھر میں شاہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مخدوم صاحب, آپ نے مختلف مواقع پہ مختلف تجاویز دیں. آج آصف زرداری صاحب بھی بیان دے رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی, اس وقت چیف جسٹس کا رول اس طرح کا تھا. آج ابھی میرے سامنے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے, جو لفظ انہوں نے بڑا سخت استعمال کیا, میں آنر نہیں لینا چاہتا وہ نام, جو لفظ انہوں نے استعمال کیا. کیا طریقہ کار نکالا جائے؟ ایک آپ کی جماعت کی طرف سے تجویز آئی تھی کہ 4 سال میں الیکشن ٹرم کر لیں تو اس سے معاملات نبٹ جائے گا. ایک تجویز آپ ہی نے شاید دی تھی کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی ٹی او آرز عمران کے مشورے سے بنا لیں تو اس سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا. کیا کریں؟ بالکل سٹیل میٹ ہے. ملک صاحب, اس وقت جو ضرورت ہے وقت کی
وہ یہ ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہونے چاہیے. بہت انتظار کیا قوم نے, بہت سارے جو ہے وہ مناظر دیکھے ٹیلی ویژن پہ کہ آنا اور جانا رہا. کبھی اس میں جو بنے ہیں جہاں پہ قادری صاحب ہیں, کبھی ادھر عمران خان صاحب کی طرف, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب لوگوں کی اس پہ جو ہے امیدیں کم ہو رہی ہیں اور اس میں جو ہے دلچسپی بھی کم ہو رہی ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ نتیجہ خیز مذاکرات ہونے چاہیے اور اس کا رزلٹ آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے استعفیٰ چاہیے, استعفیٰ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. اس کا حل میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جب مخدوم امین فہیم صاحب, جو چیزیں ایگریمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈار صاحب سے ڈسکس کیا تھا, اس میں استعفیٰ اولین شرط نہیں تھا. ویسے جو میں نے چیزیں ڈاکومنٹس ان کے دیکھے تھے, اس میں استعفے والے آپشن کو سائڈ پہ رکھ کے 5 نکات ڈسکس کیے گئے تھے, اور جس پہ بات ہی ٹوٹی تھی وہ جوڈیشل کمیشن کی ٹرمز آف ریفرنس تھی. یہ تحقیقات چاہتے تھے, اس کا کوئی راستہ نہیں ہے ابھی تک. وہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹروسپیکٹیو لا نہیں بنا سکتے, تو اس کا کیا کیا جائے؟ جی, میں نے یہی عرض کیا کہ نتیجہ خیز یہ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن جو آپ نے ایشو بیک برنر پہ رکھا ہے استعفیٰ کا, آخر میں وہ تو آئے گا نا. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ درست. وہ تو آپ کی جماعت کی طرف سے اب اشارے کیے جا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز, خورشید شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, اعتزاز صاحب نے بھی ذکر کیا, اس کے اوپر باقی لیڈران بھی بول رہے ہیں, منظور بھٹو صاحب نے اس کے اوپر کہا مڈ ٹرم الیکشن. تو آپ کی جماعت سوچتی ہے مڈ ٹرم الیکشن ایک پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, مڈ ٹرم الیکشنز کس لیول پہ ہونے چاہیے؟ آیا یہ ثابت ہو کہ تھرو آؤٹ ریگنگ ہوئی ہے, حکومت نے کروائی ہے, پھر تو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن اگر کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہوئی ہے, تو جہاں پر ریگنگ نہیں ہوئی ہے تو وہ بیچارے سفر کیوں کریں؟ اس چیز کو بڑے غور سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ اراؤنڈ دا کارنر ہیں, اس میں سمجھتا ہوں بھی وقت لگے گا. شاہ محمود قریشی صاحب, حل کیسے نکلے گا جی؟ ہر چیز اٹک جاتی ہے راستے میں. ملک صاحب, حل تو دیکھیے حل موجود ہے. جو خاقان عباسی صاحب فرما رہے تھے نا کہ قانون کا راستہ, دیکھیے قانون کے راستے میں تو آپ نے الیکشن ٹریبیونلز بنا رکھے ہیں, اور آپ کو انڈیویجول کو اگر گریوینس ہے تو وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مسئلہ اس سے سنجیدہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ساری قوم متفق ہو گئی ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ڈیلیور نہیں کر پایا اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. تبھی تو آپ نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے آل پارٹیز کی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے, جو ڈسکس کر رہی ہے کہ ہم کس طرح اصلاحات کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر اور شفاف کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان ٹوٹیلٹی بات کر رہے ہیں کہ آپ مختلف حلقوں کو ایگزامن کر کے, جو جوڈیشل کمیشن والے ہیں, جو ججز ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, وہ اپنی رائے قائم کریں کہ ان کی رائے میں ان ٹوٹیلٹی الیکشن شفاف تھے یا نہیں تھے. اگر نہیں تھے تو پھر جمہوری راستہ ری الیکشن ہے. اب دیکھیے, زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. اگر وہ ریگنگ کہہ رہے ہیں, اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, جمہوری حل تو یہ ہے کہ نئے انتخابات. شاہ صاحب, میں نے عمران خان کا پرسنل انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے کمیشن کے نیچے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے جس میں ایم آئی, آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے شامل ہوں, اور وہ جگہیں جہاں پہ شک ہے وہاں پہ وہ تحقیقات کر کے دے دیں. تو وہ جو کمیشن سپریم کورٹ کا رپورٹ دے گا وہ انہوں نے کہا کہ وہ قبول کر لیں گے. لیکن اس کے لیے تو پھر پورا ایک آپ کو فریم ورک طے کرنا پڑے گا, قانونی فریم ورک بنانا پڑے گا. یہ ملک صاحب, اس پہ ڈار صاحب ہم سے متفق ہو چکے ہیں. اچھا, اس پہ آپ کا نون لیگ سے اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ بالکل اتفاق رائے ہو چکا ہے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں, مسلم لیگ نون ہم سے جو اتفاق رائے کر رہی ہے وہ اس پہ 2 شخصیات سے مشاورت کرتے ہیں, اور اس میں اعتزاز احسن صاحب اور رضا ربانی دونوں ہیں. تو اس میں پیپلز پارٹی کی آراء کو شامل کر کے ہم سے بات کرتے ہیں. تو سر, اگر اس پہ رضامندی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر لیجئے. انہوں نے کہا, ہم سے کہا ڈار صاحب نے کہ دیکھیے, ہم اگر نون والے مان بھی جائیں تو ہمارے جو دوسرے حلیف ہیں, اور انہوں نے زور دیا کہ اس میں لیگل لوگ ہیں, رضا ربانی صاحب ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, ہمیں ان سے بھی رائے لینی پڑتی ہے, ایک ایک جملہ ان کو دکھانا پڑتا ہے. تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا شاہ صاحب؟
یہ جملے دکھا کے میں بات کر رہا ہوں، یہ ان سب چیزوں کو ان نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ دیکھیے حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات نتیجہ خیز ہونے والی تھی، گھبرا گئی، میری رائے میں گھبرا گئی، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ حلقوں کو کھول کے ایگزامن کیا جائے، کیونکہ جو 13-14 حلقے کھلے ہیں اس میں سے ایسی بھیانک چیزیں سامنے آئی ہیں اور اتنی میسو irregularity سامنے آئی ہیں، تو میں کہا اگر یہ لارجر اسکیل پر افیکٹ ہو گیا تو دیکھیے الیکشن تو متنازع ہو گیا، الیکشن تو قوم نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے سوالیہ نشان اٹھائے، اور آج پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے شاہ صاحب، جو الیکشن شفاف لاہور کے 2 حلقے ہیں ایاز صادق والے اور خواجہ سعد والا، اس پہ بھی تو اب وہ تصدیق کا عمل شروع ہو گیا ہے، اس کے کوئی نتائج آئے ہیں سامنے؟ کچھ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ پھر میں جواب لے لوں عباسی صاحب۔ دیکھیے جتنے نتائج سامنے آئے ہیں وہ بھی ہمارے جو خدشات تھے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کو ری انفورس کرتے ہیں جو ہماری تقویات تھی، جو ہمارے خدشات تھے۔ اب دیکھیے ایک طرف میں یہ صرف کہوں گا پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ وہ اس بات سے پوری شد و مت سے کہہ رہے ہیں کہ RO کا الیکشن تھا، ریگڈ الیکشن تھا، لیکن نہ جانے کیوں کس ارینجمنٹ کے تحت وہ حکومت کا سہارا بھی دے رہے ہیں۔ اب انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر واقعتاً کیا کرے نظر ثانی کر کے شاہ صاحب؟ کیا کرے نظر ثانی؟ وہ حکومت کو قائل کرے کہ مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنا کر نتیجے پر پہنچائیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو نئے الیکشن کے لیے قوم کو تیار کریں۔ عباسی صاحب وہ کہتے ہیں جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر اور کمیشن کے اوپر اتفاق رائے تھا، حکومت بیک ٹریک کر گئی، خوف زدہ ہوگی۔ مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے، شاہ صاحب بہتر جانتے ہیں، میں اس نیگوشیٹنگ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، اگر وہ فرما رہے ہیں تو میں ان کی بات کو فیس ویلیو پر لے لیتا ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ایک انٹیلیجنس کے اداروں پر مشتمل ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ قوانین سے بھی بالا تر ہو، وہ آئین سے بھی بالا تر ہو، اور وہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن سے بھی بالا تر ہو۔ یہ بات کوئی ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ وہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کو رپورٹ کرے گی انویسٹیگیشن، تو رپورٹ انہی کی بنیاد پہ بنے گی نا۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں پھر گزارش کر دوں کہ اگر ریگنگ کی بات ہے، ہر الیکشن میں irregularities ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت سے حلقوں میں irregularities ہوتی ہیں، اس میں شاید کئی ووٹ غلط پڑ جاتا ہے، کئی گنتی میں غلطی ہو جاتی ہے، کئی پولیس اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے بہت الیکشن لڑے ہیں جہاں پر ایک فریق حاوی ہوتا ہے۔ اس الیکشن میں ہر پولیس اسٹیشن پر 3 پارٹیاں موجود تھیں، تو جس نے بھی اعتراض کرنا تھا وہاں بھی موقع تھا، الیکشن کے 30 دن بعد بھی موقع تھا۔ تو جن حلقوں پر اعتراض کیا گیا ان کا ریلیف موجود ہے، اس کو پہلے سامنے آنے دیں، وہاں سے کیا ملتا ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن میں جاتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ شرط رکھ کر کہ جوڈیشل GIT بنے، انٹیلیجنس کے اداروں پر مشتمل، اور وہ پاکستان کے الیکشن کا فیصلہ کرے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور میں ایسا نہیں سمجھتا کوئی پاکستانی ایک لائن میں کہہ لیجیے گا پھر مجھے بریک لینا۔ ملک صاحب اگر جو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہی حکومت کی پالیسی ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے خطاب میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی بات کیوں کی؟ دیکھیے نا، ایک لگ رہا یہ ہے کہ اگر جو عباسی صاحب فرما رہے ہیں یہ ان کی رائے نہیں اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے، تو پھر میں واضح طور پر آپ کے پروگرام پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت مجھے مذاکرات سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور میں لگتا یہ ہے کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کے ذریعے اپنا نقطہ نظر آگے بڑھائیں۔ اسٹریٹ ایجیٹیشن شاہ صاحب، اس سے تو حالات بگڑ سکتے ہیں، کسی کے بھی قابو میں بالکل بگڑ سکتے ہیں، بالکل بھی کر سکتے ہیں، حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اب میں بریک لے لوں، بریک سے واپس تو مخدوم امین فہیم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مخدوم صاحب کے پاس چلیں گے، مخدوم امین فہیم صاحب کے پاس۔ مخدوم صاحب اب آپ ہی بتائیے راستہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈرافٹ بھی ایکسچینج کر لیے تھے، باتیں طے ہو گئی تھیں، اب لگتا یہ ہے کہ نون لیگ بیک آؤٹ کر رہی ہے تو اسٹریٹ پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے، فرمائیے گا حل کیا ہوگا؟ ملک صاحب ایک ہی ایشو ہے جس پہ سارا معاملہ جو اٹکا ہوا ہے، وہ ایشو ہے استعفیٰ کا۔ نہ تو خان صاحب استعفیٰ سے ڈرا کریں گے اور نہ تو میاں نواز شریف استعفیٰ دے گا۔ باقی آپ ڈائیلاگ کتنا بھی کریں، جتنا بھی وقت لگانا ہے لگیں،
یہ ڈائلاگ جب تک چلے گا جب تک کہ 2-3 سال میں جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا بھی گنجائش نکل آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اپنے کام میں بھی وقت دینا چاہیے, ان کو بچوں کو پالنے کے لیے. جی شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب, میں ان کی خدمت درج کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ حکومت کو سمجھا سکتے ہیں, منا سکتے ہیں کہ وہ TOR پہ کسی معقول نتیجے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ استعفے کا حل بھی ہم آئینی, قانونی, جمہوری راستہ نکال سکتے ہیں, نکال لیں گے. لیکن حکومت کہیں آئے تو صحیح, مجھے تو حکومت میدان سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. استعفے کو ایک طرف رکھتے ہیں, باقی چیزیں طے کر لیں, استعفے کا حل بھی نکال لیں گے. مخدوم صاحب پہلے آپ بتائیے, پھر عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی, وہ کہتے ہیں استعفے کو سائڈ پہ رکھ دیں, باقی چیزوں کا حل نکال دیں. میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت لچک آ رہی ہے. جو مین ایشو ہے اس کے اوپر محترم شاہ محمود صاحب کی بات سے ایک اچھی خوشبو آ رہی ہے, تو اسی کو آگے لے کر کے بڑھیں, اچھی خوشبو آ رہی ہے, قوم کو اس اذیت سے نکالیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی لچک ہے, ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایشوز تھوڑے اس لچک کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا لاسٹ سیگمنٹ ہے, تھوڑا تیز اس کو کر لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, طارق ملک صاحب جو فارمر چیئرمین نادرا ہے, انہوں نے ایک تجویز دی تھی, میں آپ تینوں کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کا رسپانس مل جائے تو میرے خیال میں حل ایک اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ فارم 14-15 اور پریزائڈنگ آفیسر صرف ان کی تصدیق کر لیں, ان کا دیکھیں تھم امپریشن صحیح ہے کہ نہیں, سگنیچر صحیح ہے کہ نہیں, فارم 14 صحیح پراپرلی سب کے پاس وہ ایک جیسا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے, صرف اس کی تصدیق کر لیں ان فارمز کی, تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. آپ متفق ہیں اس بات؟ دیکھیں یہ چیز قانون کے اندر موجود ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کا حکم دے سکتا ہے. آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ افسر کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسرز کی فارم آتا ہے ان سب کو آپ چیک کر لیں اور اس کو ٹیبولیٹ کر لیں کہ نتیجہ ٹھیک آیا نہیں آیا, یہ چیز ممکن ہے. آپ کے لیے قابل قبول ہے نون لیگ کے لیے؟ جی بالکل یہ قابل قبول ہوگی. یہ دیکھیں میں شاہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا, یہ بھی قابل قبول ہے. جوڈیشل کمیشن جو بات کرے وہ قابل قبول ہے. حکومت نے آلریڈی خط لکھ دیا ہے. فارم 14-15 شاہ محمود قریشی صاحب, اگر اس کی تصدیق کر لی جائے, 1,36,000 فارم ہے کہ وہ درست ہیں یا نہیں, سگنیچر صحیح ہے کہ نہیں, پیچھے سٹیمپ لگی ہے کہ نہیں, پھر آپ مان جائیں گے؟ دیکھیے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو معقول تعداد سمجھتے ہیں ان حلقوں کو ایگزامن کر لیں, ان کو اسکروٹنائز کر لیں. ان کے جب بیگز کھولیں گے تو اس میں 14-15 فارم بھی آ جائے گا, دیگر مواد بھی سامنے آ جائے گا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں. اور میں اتنا کروں کہ اگر طارق ملک صاحب تھوڑا سا آپ کی بات کاٹوں تو اس کو دھمکیاں دے کے باہر بھگا دیتے. دیکھیں بات وہی ہے, 1,36,000 ٹوٹل فارم ہے قومی اور صوبائی کا, فارم 14-15 ملا لیں تو یہ اس کو کر لیں پہلے ایگزامن, آپ کو کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. میرے خیال میں آپ تھوڑی سی لچک آپ بھی دکھائیں, اگر یہ عباسی صاحب تیار ہیں تو حل نکل آئے گا. دیکھیے ہم ہر معقول حل کے لیے تیار ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو نقصان ہو, ملک کو نقصان ہو, معیشت کو نقصان ہو. یہ حکومت نے پہلے بھی ایک بلا وجہ ایک پروپیگنڈا فضا کر کہ جی جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں, سب فضول باتیں. اگر یہ آپ کو آفر دیتے ہیں فارملی شاہ صاحب, آپ کو اگر یہ آفر دیتے ہیں کہ ہم فارم 14-15 کا آڈٹ کروا دیتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر کی ساری کی تصدیق کروا دیتے ہیں, تو آپ مان جائیں گے, قبول کر لیں گے؟ ملک صاحب پھر ایسے کیجئے, اسحاق ڈار صاحب ان کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں نون کے, وہ آئیں میز پہ آ کے بیٹھیں اور ہمیں فارمل یہ تجویز پیش کریں, میں اس کا جواب فارملی دوں گا. گڈ, آپ بتائیے. میں فارملی, میں جو میری حیثیت ہے, میں آج ہی شاہ صاحب کو کہتا ہوں, اگر بات اسی پہ اڑی ہوئی ہے کہ آپ نے جو فارم 14 اور 15 جو کوئی تھیلا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ریٹرننگ افسر کے پاس سارے فارمز آتے ہیں تصدیق شدہ, اور ہر 14-15 فارمز کھیلے میں ہوتے ہیں. میری بات سن لیں, وہ فارمز الیکشن وہ اس دفعہ بائی لا ہم نے ویب سائٹ پہ چڑھانے تھے, چڑھائے نہیں. الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں, ویریفائڈ, اور تمام جو الیکشن ایجنٹس ہوتے ہیں پارٹیز کے, ان کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں. آپ جیسے بھی ویریفائی کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں کروں میں کر دوں. میرا حلقہ جہاں سے میں جیتا ہوں, میں نے وہاں سے MA 150 میں وہاں سے منتخب MLA ہوں. میں نے وہاں کے 14-15 کے فارمز مانگے, الیکشن کمیشن سے نہیں ملے. میں نے فاپن سے مانگے, نہیں ملے. فاپن نے کہا ہم نے مطالبہ کیا, ہمیں نہیں دیے گئے. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اچھا میرے خیال میں یہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کرنی چاہیے تھی. یہ ایک ڈویبل آپشن ہے. میں جیتا ہوا بندہ کیوں پٹیشن کروں؟ نہیں, آپ پٹیشن کریں نا کہ میں نے فارمز دیکھنے. میں مخدوم و مین فہیم صاحب سے بھی پوچھ لوں, لیکن شاہ صاحب یہ وہ چیزیں ہیں, آپ دو جماعتوں نے اس کو قابل قبول کہا ہے, فارم 14-15 کا آڈٹ اور پریزائڈنگ آفیسر کی تصدیقی عمل. میں مخدوم امین فہیم صاحب آپ سے بھی پوچھ لوں,
یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آفر کریں گے, شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لائیں میز پہ رکھیں, میں قبول کر لوں گا. کیا یہ ایک پریکٹیکل آپشن ہے کہ فارم 14-15 اور پریزائڈنگ آفیسرز کا آڈٹ کر لیں؟ دیکھیے ساری چیزیں ہیں اور اہمیت رکھتی ہیں, لیکن وقت کی بڑی اہمیت ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے ابھی جو ملتان میں ہوا ہے اس کو دیکھیں تو حالات جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے اس بگاڑ کی طرف جانے سے پہلے مسائل کا حل کریں, چاہے ایک ایشو پہ 2 ایشو پہ کوئی راستہ نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں قوم بڑے سکھ کا سانس لے گی. یہ درست بات ہے. عباسی صاحب, اب ایک ذمہ داری آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے. آج کے پروگرام کے بعد حکومت کی طرف سے فارملی شاہ صاحب کو, ڈار صاحب کی طرف سے وہ تجویز بنائیے تاکہ اس کو آفیشلی آپ ٹیبل کے اوپر رکھ سکیں اس کاغذ کو کہ ہم صاحب آج حکم فرما دیں. میں ان کی بات نہ صرف پہنچاؤں گا بلکہ انشاءاللہ ان کو کنونس بھی کروں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاہ صاحب حکم فرما دیں. سر شاہ صاحب بتائیے, کل کا ٹائم طے کر لیجئے کوئی, یا پرسوں کا, کل تو آپ کا جلسہ ہے, پرسوں کا ٹائم طے کر لیجئے. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو دوبارہ پروگرام میں لے آؤں گا. شاہد خاقان عباسی میرا بھائی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, میرا دوست ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی ان کی جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. درست ہے. میں عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا ہے اسعاد ڈار صاحب سربراہی فرما رہے ہیں, وہ میز پر آئیں اور فارمل تجویز لے کر آئیں نا, تاکہ ہم اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں, ہم اس پہ بات کر سکیں, ہم اس پہ ایگزامن کر سکیں. اب اگر ان کی سیریسنس ہے تو آئیں بیٹھ کے بات کریں. مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہ ہونے کے باوجود میں ذمہ داری اٹھانے پہ تیار ہوں. آپ کی کمیٹی 4 دفعہ تبدیل ہوئی ہے. شاہ صاحب ایسے کر لوں میں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پرسوں رات کو 8 بجے کے لیے ان کو بھی بلا لیتا ہوں اور آپ کو بھی بلا لیتا ہوں. میرا پروگرام نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ دونوں اتفاق کریں تو اسی پروگرام میں بیٹھ کے تجویز میز پہ رکھ لیں گے. منظور ہے بھائی دیکھیے, دیکھیے یہ پروگرامز پہ تجویز نہیں آتی, یہ اٹ ہیز ٹو بی تھرو اے فارمل کمیٹی. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اچھا شاہ صاحب, I have run out of program time. It has to be done in a proper manner. All right, میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں خود بھی اسے فالو کروں گا, صاحب سے بھی, شاہ صاحب سے بھی, اور عباس صاحب آپ سے بھی, کہ ہم اس کے اوپر اور کیا کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے سب مہمانوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.